امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے لوح محفوظ کا عکس انسان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے میں واضح کر دیا۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہاتھ پڑھنے والے اس لکیر کو زندگی کی لکیر، اس لکیر کو دماغ کی لکیر اور اس لکیر کو دل کی لکیر کہتے ہیں۔ زندگی کی لکیر سے زندگی میں ہونے والے حادثات اور پریشانیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دماغ کی لکیر سے انسان کی سوچ اور فیصلوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور دل کی لکیر سے انسان کے مزاج اور احساس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور چہرے میں ماتھے کا یہ حصہ ذہن سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انسان کی سوچ کا، دماغ کا اس لکیر سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پیشانی پہ اس حصے پہ جو لکیر ہوتی ہے، اس سے انسان کی زندگی میں ہونے والے حادثات اور مسائل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس جگہ کا تعلق مشتری سے ہوتا ہے، اور اس کے نیچے والے حصے کا تعلق مریخ سے ہوتا ہے، اور اس جگہ سے انسان کے احساس اور مزاج کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاؤں میں اس جگہ سے انسان کی زندگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس جگہ سے انسان کی سوچ اور فیصلوں کا، اور اس جگہ سے انسان کے مزاج اور احساس کا۔ آج ہم چہرے کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انسان کے چہرے کا الٹا حصہ چاند سے منسلک ہوتا ہے۔ اگر کسی کے چہرے کے اس طرف کوئی تل یا کوئی نشان ہے تو وہ اس کے احساس، محبت اور سچائی کی علامت ہے۔ اور جیسے کہ انسان کے چہرے کا سیدھا طرف سورج سے تعلق رکھتا ہے، وہاں کا کوئی نشان انسان کی محنت، جد و جہد کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے انسان کی سچائی اور خلوص کو تولا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کی آنکھوں کو غور سے دیکھے تو یقیناً اس کا دل، اس کی نیت واضح ہو جائے گی۔ اور انسان کے ناک سے انسان کا مزاج آشنا ہوتا ہے کہ یہ حکم دینے والا ہے یا حکم ماننے والا۔ بڑا اور لمبا ناک ہر بات واضح کہنے والوں کی طرف اشارہ ہے، اور چھوٹا ناک محنت کرنے والوں کی طرف۔ اور انسان کے کانوں سے انسان کی خوبیوں اور خامیوں کو تولا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے ہونٹوں کا نیچے والا حصہ انسان کی محبت اور احساس کا گواہ ہے۔ جس کا نیچے والا حصہ جتنا زیادہ نکلا ہوا ہوگا، بڑا ہوگا، وہ اتنی ہی محبت اور پیار میں شدت دکھائیں گے، وہ دنیا سے پیار چاہیں گے۔ اور ہونٹوں کے اوپر والا حصہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا، اتنا انسان اپنی بات کو صحیح اور زمانے کو غلط سمجھے گا۔ جس کا ماتھا چھوٹا ہوگا، ایسے لوگ چالاک نہیں ہوتے، سیدھی بات کرنا اور سمجھنا پسند کریں گے۔ لیکن جن کا ماتھا بڑا ہوگا، ایسے لوگ بہت ہوشیار اور ہر چیز کی وضاحت طلب کریں گے۔ جن کا ماتھا سائڈ سے چھوٹا ہوگا، ایسے لوگ صرف اپنے مقصد کی بات کو ہی ترجیح دیں گے، بس۔ لیکن اگر ان کا ماتھا چوڑا ہوگا تو ایسے لوگ ہر کسی کے مسئلوں میں الجھ جائیں گے۔ اور بالوں کا سخت ہونا سخت مزاج ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور بالوں کا نرم ہونا نرم مزاج کی طرف۔ جو ہر بات پہ مسکراتا رہے، ایسے لوگ اپنے احساس کے غلام ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، حساس مزاج کے ہوتے ہیں۔ ان کی فیلنگز پہ ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ پیار بھی جلدی کرتے ہیں، غصہ بھی جلدی کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنا جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سوچ کے مسکراتے ہیں، سنتے غور سے ہیں، ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں اور دماغ سے چلنا پسند کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، جب بھی کسی انسان سے بات کرو تو سامنے والے کو یہ محسوس کراؤ کہ تم اس کی آنکھوں میں نہیں بلکہ اس کے وجود کو دیکھ رہے ہو۔ بات کرتے وقت اپنے وجود کو اتنا مطمئن کر دو کہ سامنے والے کا اصل چہرہ خود واضح ہو جائے، اور یہ سمجھ لو کہ ہر انسان تو خود واضح ہے، بس تم نہیں سمجھ نہیں پاتے، بس تم نہیں سمجھ نہیں پاتے۔ اگر آپ مجھ سے ہاتھ، چہرہ یا پاؤں پڑھانا چاہتے ہیں، یا علم نجوم اور علم جفر کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے خوابوں کی تعبیر کروانا چاہتے ہیں، تو مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں، تو مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں، تو مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں۔